السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں درود اور کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات پر. سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 74واں درس ہے، 74. اور پچھلے کچھ دنوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. کوشش یہ کریں گے کہ آج ہم اس کو ختم کریں. بہرحال اللہ علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کل میں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے بڑے فطرے اٹھیں گے. سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں مشرق سے مراد عراق ہے. اگر عراق کی کہانی کل میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی تھی. یہ عراق جو آج ایران کا علاقہ ہے، یہ دونوں مل کر کے پرانا عراق کہلاتا ہے. ایران کا تھوڑا سا حصہ بہت ادھر کا، لیکن ادھر کا جو حصہ ہے کربلا کا ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے قتل کیا ہے اس کا تعلق بھی عراق سے ہے، جس کا نام فیروز لولو ہے، یہودی ہے. حضرت عثمان کو قتل کرنے میں جن لوگوں نے کوآپریشن کیا وہ دو جوڑے کے لوگ ہیں، مصری ہیں اور عراقی. یہ بھی وہیں سے فطرہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو پیش آئی، حضرت علی کو بھی شہید کرنے والا عراقی ہے. جنگ صفین حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں لڑی گئی. میرا اپنا اندازہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہوں. اس میں سب سے بیکار کی جنگ یہ ہوئی جس میں 90,000 لوگ مارے گئے. یہ 90,000 اس وقت مارے گئے جبکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ 40 سے 50 لاکھ رہی ہوگی. 90,000 لوگ، جو بھی مرا مسلمان مرا، چاہے ادھر سے مرا چاہے ادھر سے مرا. یہ بھی کہاں واقع ہوئی؟ عراق میں واقع ہوئی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو باطل فرقے پیدا ہوئے اس میں سے 2 فرقے بڑے خطرناک پیدا ہوئے. ایک کا نام جبریہ ہے، ایک کا نام قدریہ ہے. یہ دونوں بھی عراقی ہیں. جبریہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فیڈ ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہی نہیں. ان کا نام جبریہ ہے کہ مطلب ہم پر زبردستی کی جا رہی ہے، لہذا ہم اگر گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرا طبقہ قدریہ ہے. قدریہ کا کہنا ہے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، جتنا چاہے تم کوشش کر ڈالو، کچھ ہونا نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اور بہت سے طبقات کو گنایا ہے جو عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے. بہرحال یہ دونوں بہت شروع کے طبقے ہیں جو اسلام کے خلاف اس زمین سے سرزد ہوئے. کربلا خود عراق میں واقع ہوا. آپ کو پوری کربلا پر سیریل گفتگو کر چکا ہوں. حجاج بن یوسف آپ کو معلوم ہے، تاریخ کا بڑا خطرناک شخص. اس کے بارے میں بعض صحابی کی رائے اللہ کے رسول نے الگ سے بھی ایک پیشین گوئی کی، وہ آگے آئے گا. یہ حجاج بن یوسف کون ہے؟ یہ کوفہ کا گورنر تھا. محمد بن قاسم جنہوں نے حملہ کیا ہے ہندوستان سندھ پر، یہ اس کا بھتیجا ہے. یعنی محمد بن قاسم بھتیجا ہے حجاج بن یوسف کا. اپنا اندازہ ہے کہ بغیر گناہ کم سے کم اس نے 10,000 آدمی کو مارا ہے.
جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اپنی تلوار سے ذاتی طور پر، جبکہ گورنر ہے۔ آرڈر جو جلاد سے بنایا وہ الگ ہے، تفریحاً جو بے مطلب جن لوگوں کو مارا ہے ان کی اپنی تلوار سے ان کی تعداد 10,000 پائی جاتی ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 4,000، بہرحال 4,000 سے کم کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا میں کرفیو نافذ کیا، تب تک لوگ کرفیو جانتے نہیں تھے۔ اس نے کہا دیکھو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، ٹائمنگ گھڑی تو تھی نہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی جامع مسجد میں، جتنی دیر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اندازہ کر لینا، اس کے بعد شہر میں کوئی بھی آدمی نظر نہیں آنا چاہیے، جو آدمی نظر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک بوڑھا بیچارہ بکری چرا کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کرفیو لگا ہوا ہے، تو اس کو پکڑ لیا پولیس والوں نے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو بکری چرا کے پکڑ۔ انہوں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے لیکن حجاج بن یوسف کے سامنے پر چلنا پڑے گا۔ اور بعد حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم سچ بول رہے ہو، لیکن اگر تم کو چھوڑ دوں گا تو لوگ بولیں گے حجاج بن یوسف ایسے بولتا رہتا، تم کو قتل کرنا بہت ضروری میرے لیے۔ یعنی جان حجاج بن یوسف کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جیسے آپ چیونٹی کو مار دیتے ہیں ایسے وہ انسان کو مارتا تھا۔ یہی شخص ہے جس نے بیت اللہ پر منجنیق لگوائی۔ منجنیق معلوم ہے جو توپ جسے کہتے ہیں، تو اب توپ میں بارود بھرا جاتا ہے، پہلے توپ میں پتھر بھرے جاتے تھے گول گول، اور کئی لوگ پیچھے سے گھسیٹتے تھے اور پھر اس کو چھوڑتے تھے تو توپ میں وہ گولا نکلتا تھا اور جو ہے کم سے کم 300-400 میٹر کی مار کرتا تھا۔ اس نے بیت اللہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطاف میں جنگ کی ہے، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں وہاں پر اس نے جنگ کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مطاف میں شہید کیا، اور اس نے یہی منجنیق لگا کر کے بیت اللہ کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ یہی شخص ہے، یہی حجاج بن یوسف ہے۔ آپ جو لوگ بیت اللہ دیکھے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں آپ دیکھیں ایک علاقہ ایسے ہے اور ایک تھوڑا سا گول ہے، وہ گول کا جو علاقہ ہے نا وہ حتیم کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے لڑکے ہیں جو حضرت عائشہ کی بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ جو حتیم کا علاقہ ہے یہ حقیقت میں بیت اللہ کا اوریجنل پلیس ہے، لہذا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا شیپ اس شکل میں ہو جانا چاہیے، لیکن میں اگر ایسا کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بات کراتے ہیں، اس لیے ان کے بھانجے حضرت عائشہ کے بھانجے سے حضرت عائشہ نے یہ روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ بیت اللہ کا شیپ ایسے جو ہے یہ گول کر کے بیچ کا جو دروازہ ہے بند کر کے پوری دیوار اوپر تک اٹھا دی جائے۔ آج آخر کی دیوار آپ دیکھیں گے نا 3-4 فٹ کی ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں گورنر ہوں یہاں کا، میں جیسا حضور کی تمنا تھی ویسا پوری کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ بیچ کا دروازہ لاک کر کے اور پوری دیوار اٹھا کر کے چھت کو وہاں تک کیا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ جب اس بدماش نے حملہ کیا حجاج بن یوسف نے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو پوچھا کہ بیت اللہ کیسے چینج ہوا، تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن زبیر نے چینج کیا۔ کہا عبداللہ بن زبیر کون ہوتے ہیں چینج کرنے والے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے کہا کچھ نہیں کھلی ہوئی، پھر پوری چھت توڑی، اس نے توڑ کر کے پھر جیسے تھا ویسے ہی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آیا، وہ ان کے خلاف تھا، تو یہ ہوا کہ آپ چھت پوری ڈالنی چاہیے۔ تو علماء نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ ایک بادشاہ آئے گا آج تمہارے خلاف، کل دوسرا تمہارے خلاف، یہ تو بیت اللہ میں کھلواڑ بن جائے گا، لہذا ایک فتویٰ دے دو کہ جو کیا وہ غلط کیا، لیکن اب اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ اس لیے اس کو آج تک پھر دوبارہ اس کو تعمیر نہیں کیا گیا، اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے اللہ کی جانب سے مصلحت ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہے کہ اگر وہ پوری کور کر دی جاتی تو بیت اللہ کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ صرف VIP لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ یہ وہ، باقی لوگوں کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور اتنا لوگ جا بھی نہیں سکتے۔ اب یہ حتیم کا علاقہ بھی حقیقت ہے بیت اللہ کے اندر کا علاقہ ہے، عام آدمی بھی وہاں کیا کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لہذا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت سب کو کیا ہوتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے۔ رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بہرحال یہ حجاج بن یوسف ہے، اس نے ایک آرڈر اور کیا تھا بڑا خطرناک۔ جب یہ پہنچا تو پتہ چلا کہ بہت چوری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ دروازہ سب
لوگ کھلا رکھیں گے رات کو، اور جس کے گھر میں چوری ہو تو اسی کو پکڑوں گا میں۔ دیکھتے چوری کیسے ہوتی، ابھی الٹی بنتے بھائی چور کو پکڑو یار، ہمارے گھر میں چوری ہوئی تو ہم ہی چور ہیں، اتنے کا دروازہ کھول کے رکھو۔ لیکن لوگ اتنا ڈرتے تھے اس سے نا، ایک چوری نہیں ہوئی۔ راتوں میں دروازہ کھلا رہنا چاہیے، یہ ہماری حکومت ہے، کوئی چور نہیں ہے یہاں، کوئی چوری کر نہیں سکتا ہے۔ اس نے ایک خطبہ دیا، اس کا نام ہے خطبہ بدرہ۔ کیا نام ہے؟ خطبہ بدرہ کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا خطبہ۔ ایسا خطبہ دم کٹا، دم کٹا کا مطلب کیا ہے کہ جب عربوں کی جو عادت ہے خطبہ دینے کی، پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر رسول پر درود بھیجنا، پھر کیا کرنا، اپنی بات۔ کوئی بھی کتنا بڑا بھی سیاسی لیڈر ہو، لیکن جب وہ بات کرے گا تو پہلے اللہ کی تعریف کرے گا، درود بھیجے گا، اس کے بعد بات کرے گا۔ عربوں کی ایک اور بڑی اچھی عادت ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے، جب دو آدمی لڑتے رہتے ہیں نا، کہیں کسی بات میں لڑائی ہوگی، پہنچیں گے تو فوراً بولیں گے صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، صلی نبی کا پر درود بھیجو۔ لڑائی کا چھوٹ، یہ نہیں بولتے ہیں ہٹو ہٹو صلی اللہ محمد، یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجو۔ وہ جیسے درود بھیجنے لگتا لڑائی اس میں۔ یہ غلط بات ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں، لیکن ان کی عادت یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جب پہنچ کر کے کھڑے ہو کر کے بولتے صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد۔ جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پہنچیں گے، پولیس والے ہیں، حالانکہ جس کی بھی غلطی ہے، پہنچ کر کے نہیں پیپر لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، سب سے پہلے دعا کریں گے سلامت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس میں کارروائی کرنی ہوگی کی جائے گی، لوٹنے پوٹنے کی کوئی بات نہیں، یہ سب برکتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ حجاج بن یوسف وہ خطبہ بدرہ دیا، خطبہ جو دیا نا تو اس میں درود نہیں پڑھا، اللہ کی تعریف نہیں کیا، ڈائریکٹ کیا بولتا ہے کہ میں وہ سر دیکھ رہا ہوں جو پک چکے ہیں۔ بہت بڑا ادیب ہے یہ، قرآن مجید پہ جو زبردست پیش لگا یہی لگایا بدماش سب سے پہلے، یہ بھی اسی کے حصے میں۔ ایک مرتبہ قرآن مجید میں ایک گرامٹیکل مسٹیک کر دیا پڑھتے پڑھتے سورت کی، اب وہ مسٹیک کرنے کے بعد ایک دوسری مسٹیک اگر نہیں کرے گا تو دونوں آیت چینج ہو جائے گی۔ اتنا شارپ دماغ تھا کہ آیت پڑھتے پڑھتے اس کو محسوس ہو گیا میں گرامٹیکل مسٹیک ہو گئی ہے، لہذا اگلی اس آیت میں اگر وہ مسٹیک نہیں کی جائے گی تو دونوں آیت کیا ہو جائیں گی، ٹکرا جائے گی۔ اگلی آیت کو اس نے پھٹ سے وہ کر کے اور پوری نماز صحیح کر لیا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا ادیب بھی ہے یہ۔ تو بہرحال آخری وقت میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بڑی شیطانیاں کی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو کہتا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بہرحال ایک مسلمان ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عراق کے بارے میں پیشین گوئیاں کی تھی اس کے بارے میں۔ ابھی اس کے پہلے آپ نے سنا ہوگا، میں نے ایک دن بات کی تھی کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا، تو اللہ کے رسول نے اپنا پیر زور سے پہاڑ پہ مارا اور کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر نبی ہے یا شہید ہے یا صدیق ہے؟ تو تین آدمی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے تو چار، تو اللہ کے رسول نبی ہو گئے، عثمان اور عمر دونوں شہید اور ابو بکر صدیق۔ اسی وقت بعض لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ عمر بھی شہید کیے جائیں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے جائیں گے، اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا، غور سے سنیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، فرمایا کہ علی تم بڑی مشکلات میں آ جاؤ گے۔ یہ غلط بات ہے، ہم آج علی کو ہی مشکل کشا بولتے ہیں، ان کے بارے میں حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی تم مشکلات میں آؤ گے۔ میں یہاں پکارتا ہوں علی مشکل کشا، مشکل کشا صرف پروردگار عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین جس بے دردی سے شہید کیے گئے، وہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدار 100 کلومیٹر کے رینج میں ہے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکے، تمہاری مدد 4000 کلومیٹر پہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو مشکل کشا بول رہے ہو کہ علی مشکل کشا، اگر علی کو مدد کرنی ہوتی تو اپنے صاحبزادے کی سب سے پہلے مدد کرتے، صاحبزادے تو درکنار ہے، اپنے اوپر جو تلوار چلی اس کی مدد بھی نہیں کر سکے۔
لہٰذا حضور نے ان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا علی تم بڑے مشکلات سے پاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو مشکلات ہوں گی وہ ہمارے دین کو خراب کرنے والی تو نہیں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا دین تمہارا سلامت ہے. حضور نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا مجھے کوئی اس کے پرواہ نہیں. مشکلات کتنے بھی آئیں پرابلم کتنے بھی آئیں لیکن دین ہمارا سلامت ہے تو نے فرمایا مجھے پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں, میں اس کو فیس کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہوں. حضرت علی کے بارے میں ایک جگہ حضور نے دوسری جگہ بیان فرمایا تھا کہ علی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. علی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام یعنی کیا؟ جس طریقے سے عیسیٰ کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں علی کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں گے. جتنی چیز عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے اتنا ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی عقیدہ. عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کرسچن لوگ, علی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے عیسیٰ کے بارے میں کہ عیسیٰ خود اللہ ہے. حضرت علی کے بارے میں حضرت علی کے زمانے میں ہی لوگوں نے کہا کہ علی اللہ ہے. آپ کو بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب معلوم ہوا تو کہا بدماشوں کو بلا لاؤ جتنے لوگ ہم کو اللہ بولتے ہیں سب کو بلائیں گے. کہا پوچھا میں اللہ ہوں؟ کہا باپ اللہ ہے. حضرت علی کہا جو اللہ بولتا آگ جلاؤ اور انہیں پر ڈال دو اٹھا کر کے. وہ لوگ سمجھے مذاق کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگ جلائی, ایک کو اٹھا کے ڈال دی. دوسرے سے پھر پوچھا میں اللہ ہوں؟ کہا اس کو بھی ڈالو. دو تین بھول گئے. اب وہ پوری پارٹی سوچی یار یہ تو سب کو بھول کے رکھتے ہیں کہ تو ٹکا ہی بن جائے گے. انہوں نے کہا آپ اللہ نہیں ہے, توبہ توبہ غلطی معاف کرو. خیر بات ختم ہو گئی. انہوں نے میٹنگ کی اپنی یہ گروپ میں, تین تو ختم ہو گئے تھے روایت میں 4 ہے 3 بہرحال جو بھی ہے ختم ہو گئے. انہوں نے میٹنگ کی, کہا دیکھو ہم لوگوں کا عقیدہ 100% کریکٹ ہے, حضرت علی اللہ ہے. کہا کیسے؟ کہا آگ کا عذاب کون دیتا؟ کہا اللہ دیتا. کہا دیکھو آگ کا عذاب دیے نا یہ تو پروف ہے کہ وہ اللہ ہے. اصل میں جب یہ گھوم جاتی نا تو کچھ کام نہیں کرتی. خدا نہ کرے یہ گھوم جائے تو الٹی گھومی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ کیا کہ یہ خود اللہ ہے. ایک تیسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ ڈائریکٹ عیسیٰ کی شکل میں آ گیا ہے جس کو اوتار کہتے ہیں. سیم عقیدہ حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی کی شکل میں آ گیا ہے. چوتھا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ کی جو روح ہے وہ اللہ کی روح ہے. یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ علی کی جو روح ہے وہ کس کی روح ہے؟ وہ اللہ کی روح ہے. تو اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بیان فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ لوگ تمہارے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹریٹمنٹ کریں گے, وہ سارا کا سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. لیکن حضرت علی کو جب حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں تمہارا دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو علی نے کہا ہونے دو, جو بھی ہوتا ہے ہونے دو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں 2 شخص بہت بڑے بدبخت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ کہا ایک تو وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا. پورا واقعہ معلوم ہے نا. صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے طلب کیا, پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئی اور اس اونٹنی کو قوم نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. اللہ نے کہا تھا کہ اس کو برائی کی نیت سے نہ دیکھنا نہ چھونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدبخت شخص وہ ہے جس نے اس اونٹنی کو ذبح کیا, اور دوسرا بدبخت شخص وہ ہوگا جو حضور کے حضرت علی کی گردن کی طرف اشارہ کر کے, حضور نے کہا گردن کا نام نہیں لیا, اشارہ کر کے کہا کہ جو اس پر تلوار چلائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں ہم کو بھی شہادت ہی ملے گی. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ لوگوں نے شہید کر دیا. جنگ جمل کے بارے میں نام لے کر کے تو حضور نے نہیں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تمام بیویاں بیٹھی ہوئی تھی, حضرت عائشہ بیٹھی تھی, تمام بیویاں بیٹھی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے, پھر اپنی تمام بیویوں سے کہا کہ تم لوگ کسی ایسے آدمی سے جنگ کر رہے ہوگے جہاں پر جواب یا خواب نام ہے اس علاقے کا تالاب کا, وہاں پر ہوں گے, وہاں کے کتے بھوک رہے ہوں گے
اور جو بیوی اس میں شامل ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. نہیں سمجھے میری بات؟ تمام بیویوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے کہا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کوئی اس میں سے، نام نہیں لیا، ایک بیوی اس میں سے نکلے گی کسی سے جنگ کی نیت سے، اور جس جگہ پر پہنچے گی وہاں کتے بھوک رہے ہوں گے اور وہ علاقے کا نام خوب ہوگا اور وہ غلطی پر ہوگی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے نکلی تو یہی واقعہ ہے، یہ پیش آیا. جب وہ کتا بھوکا اور وہ مقام ہوا، لوگوں نے یاد دلایا کہ حضور نے یہ پیشین گوئی اپنی بیویوں کے بارے میں کی تھی. وہیں حضرت عائشہ سرنڈر ہو گئی. انہوں نے کہا علی سے کہ معاملات کسی طرح حل کرو، میں غلطی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ حل کیا گیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہودیوں نے اس میں سازش کر کے جنگ کرا کے ہی چھوڑا. مذاق میں 10,000 آدمی مر گئے. یعنی دونوں چیف آف آرمی اس بات پر تیار ہے کہ صبح صلح نامہ لکھا جائے گا اور تہجد کے وقت جنگ شروع کر کے اشراق تک 10 بجے تک تقریباً 10,000 آدمی مر گئے. دونوں ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ جنگ کیسے شروع ہوئی یہ پتہ نہیں چلا. عبداللہ بن سبا بدمعاش جو کتا تھا نا، اس کتے نے جنگ شروع کرایا تھا اور 10,000 لوگوں کو شہید کیا. یہ وہی مقام ہے. حضور اعظم نے نہیں مرتا فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری امت میں 2 گروہ لڑائی کریں گے اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. کیا دعویٰ ایک ہوگا؟ کہ ہم امیر ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس میں دونوں کا دعویٰ یہی تھا. لیکن اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صحیح کون ہوگا اور غلط کون. یہ بات آپ نے نہیں فرمائی اس حدیث میں کہ صحیح کون ہوگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ دوسری جگہ ایک دوسری حدیث میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمار تم کو مسلمان گروہ قتل کرے گا. عمار بن یاسر ہے. یاسر کا پورا خاندان آپ کو معلوم ہے کتنی قربانیوں والا خاندان ہے. یہ حضرت عمار ہے. عمار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمار تم شہید کیے جاؤ گے اور تو تم کو شہید کرے گا وہ گروہ باقی ہوگا. یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا وہ جنگ صفین میں کیا گیا اور یہ حضرت علی کے ساتھ تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ان کو کیا کیا؟ شہید کیا. مولانا تھانوی سے ایک سوال کیا گیا، یاد آ گیا، بتا دیتا ہوں، بڑا مزیدار. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. من سبنی صحابی فقط سبنی، من سبا صحابی فقط سبنی، او کما قال. جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو ایک صاحب نے پوچھ لیا مولانا تھانوی سے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو گالی دی ہے، یہ تاریخ سے ثابت ہے، تو یہ تو یہ حدیث ان کے اوپر کیا ہو گئی؟ چسپاں ہو گئی. مولانا تھانوی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کیا علم ہے. مولانا نے کہا ایک باپ کہتا ہے، مثال دے رہے ہیں، غور سے سنیے گا. مولانا نے کہا کہ ایک باپ کہتا ہے کہ دیکھ میرے بیٹے کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے نا تو آنکھ نکال لوں گا. ایک باپ بولتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کی طرف تو نے آنکھ اٹھایا تو تیری آنکھ نکال لوں گا. محلے والوں سے بولتا کون بھی اگر ہمارے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھائے تو آنکھ نکال لوں گا. اب اس کا بھائی ہی اس کو آنکھ دکھا دیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ باپ کو بھائی کے لیے یہ بات نہیں بولا ہے، بھائی بھائی کو دکھلا سکتا ہے. حضور نے جو فرمایا ہے من سبا صحابی، صحابی کے علاوہ اگر کوئی صحابی کو گالی دے گا تو وہ مجھ کو گالی دے گا، اس میں وہ صحابی خود شامل نہیں. سمجھے جواب میرا؟ یہ مولانا تھانوی کے بس کی بات ہے. ہم جیسے لوگ ایسے ناچتے کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسن حضور کے نواسے ہیں، حضرت حسین سے بڑے ہیں، تھوڑا فرق ہے 1.5 سال پونے 2 سال کا دونوں کے درمیان میں. ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا نواسا ہے، بڑا کام ہے. خوب خوریز جنگ ہو رہی ہوگی اور ان کے درمیان میں یہ کیا کرے گا؟ ایک دم مسلمانوں کی خونی جنگ کو بند کرا دے گا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی اور یہ بخاری کی روایت ہے. یہ وہی پیشین گوئی ہے
جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی اور حضرت علی جب شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے ان کو کیا کر دیا؟ امیر بنا لیا. جنگ تو چلی رہی تھی, 80-90 ہزار آدمی مارے جا چکے تھے آلریڈی. جب ان کو لوگوں نے امیر بنایا, ان کا دیکھو ایک شرط پر ہم امیر بنتے ہیں, جو بات بولیں گے وہ سننا ہے. انہوں نے کہا ایک دم سنیں گے, سننے کے لیے تیار ہے. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہا, معاویہ تم کو عمارت کا بڑا شوق ہے, میں یہ گفٹ کرتا ہوں, ابھی کسی سے بولنے کا نہیں. جبکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اس وقت 1,00,000 سے اوپر لوگ تھے اور معاویہ کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی تھی. اگر یہ جنگ کے لیے اس وقت اٹھتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکست کھا جانے کے پورے چانسز تھے, کیونکہ جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو ان کی طرف اور زیادہ غربلہ ہو گیا نا جنگ کا. لیکن یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے اندر اندر بات کر لی, پھر اپنے لوگوں سے بات کی کہ دیکھو میں اب اس جو یہ خون کی ندی بہ رہی ہے میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوں, بہت ہو گیا. لہذا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ مان لیا, اور جتنی اس کے بعد جتنی خروجیاں ہونی ہوتی تھی ساری کی ساری کیا ہو گئی, ختم ہوئی. اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا جو نواسہ ہے یہ بہت بڑی صلح کرائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے, ان کے بارے میں کئی روایتیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں حسن اور حسین دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں کو شہادت نصیب ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم لوگ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں, کہا لیکن شہادت نصیب ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید ہوا, وہ پورا کربلا کا واقعہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مارا گیا, لہذا حضرت حسن بھی شہادت کا درجہ پائے, حضرت حسین بھی شہادت کا درجہ پائے. یہ جو لوگ ان کے اوپر ہوتے ہیں, وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے, سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں شہید, سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں. کیوں قرآن میں کیا لکھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے ان کو مردہ نہیں کہو. تو شاعر نے کہا ہے کہ سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں شہید, تو پھر ان کے اوپر مرثیہ پڑھنے سے ہے کیا فائدہ؟ کیوں مرثیہ پڑھ رہے ہو؟ تو شہادت نصیب ہوئی ہے. ہم دبئی میں رہتے تھے, ایک بندہ شہید ہو گیا, اب ہندوستانی لوگ ہمیں کیا معلوم شہادت کی تعدید کیسے کی جاتی. کبھی شہید ہوا ہوتا تو ہم جا کر کے ویسے ہی جیسے عام آدمی مر جاتا جا کر بولنے تو بڑا افسوس ہو, تو ہم تو بولا مانا تھا آپ کو تبھی ہے کہ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی کیا غلطی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ کو آ کر مبارکباد دینا چاہیے تھا کہ آپ کا بھانجا شہید ہوا, اور آپ آ کر کے جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور تم بے مطلب آ کر کے جو ہے وہ ہماری طبیعت زندہ ہو. آپ کو آ کر مبارکباد دینا چاہیے تھا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بھانجا. میں نے کہا دیکھو ہم لوگ ہندوستانی, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ شہادت کی تعزیت ایسے کی جاتی ہے. اچھا بقیہ ان کے جتنے لوگ آئے ہمارے پاس آئے, سب نے ایسے ہی, سارے لوگ ایسے ہی تعزیت کر رہے تھے کہ میں مبارک ہوں, اللہ آپ کو مبارک ہے. شہید کا بڑا درجہ ہے. صدیق کے بعد درجہ کس کا ہے؟ کوئی نبی کے بعد صدیق, اور صدیق کے بعد کون ہے؟ شہید کا درجہ ہے. تو ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم شہادت کو جانتے بھی نہیں, اور شہادت سنتے بھی ہیں تو تھوڑا سا گھبراتے کہ کہیں ہمارے ہی ساتھ میں پیش آ جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک روایت مسلم شریف کی اور ہے, آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے 30 جھوٹے نبی اور دجال پیدا ہوں گے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دجال الگ ہوں گے, جھوٹے نبی الگ ہوں گے. جھوٹے نبی میں ہندوستان بھی شامل ہے, پرانا ہندوستان جو بھارت ہے, غلام احمد قادیانی, غلام احمد قادیانی جو قادیان ضلع ہے یہ وہاں کا تھا, اور حیدرآباد بھی اس میں شامل ہے. صدیق احمد وشیشور اس نے بھی دعویٰ کیا تھا. دیکھیں ان کے بارے میں سمجھ لیں, کیونکہ ہبلی میں 2-4 لوگ پائے جاتے ہیں, آپ ان کے بارے میں سمجھ لیں. یہ کبھی بھی جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا ہے, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا ہے. اچھا بتاؤ آج کل حالات خراب ہیں کہ نہیں؟
تو آپ بولیں گے ہاں سب حالات تو خراب ہے. کل نبی آنا چاہیے. نبی کا سلسلہ کیوں ختم ہے؟ یہ ایک اسٹائل ہوتی ہے بات کرنے کی. ایک کورس ہوتا ہے ہاؤ ٹو ٹاک. کسی نے کیا ہے؟ نہیں میں نہیں کیا. ہاؤ ٹو ٹاک, کیسے بات کی جائے. اس کے 3 مہینے کا ہوتا ہے. اس میں نے سب میں جو بتایا جاتا ہے اس میں کہتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے, خود ایک اسٹیٹمنٹ قائم کرتا ہے, اس اسٹیٹمنٹ پر سوال کرتا ہے, پھر آپ سے جواب طلب کرتا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو سمجھ لینا وہ اس اسٹیٹمنٹ میں کہیں پرابلم ہے. کیا اسٹیٹمنٹ اسے بنایا کہ حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا ہے. اب آپ نے کہا تھا اسٹیٹمنٹ اس کا. دوسرا سوال کیا کر رہا ہے, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا ہے. اچھا آج حالات خراب ہے کہ نہیں؟ ہاں صاحب حالات خراب ہے. نبی آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں صاحب نبی آنا چاہیے. اب آپ سرنڈر ہو جائیں گے, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ملے گا. بات ایک دم صحیح کر رہا ہے. دیکھو نبی آنے کی جو بنیادی وجہ ہے, ایک ہے اس میں سے بنیادی وجہ, جب تک پریویس کتاب میں کریکشن نہیں ہوتا تب تک نبی نہیں آتا. جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب میں جب تک چینجنگ لوگ نہیں کریں گے تب تک نبی نہیں آتا. اب یہ بتاؤ قرآن میں چینجنگ ہے؟ نہیں ہے, لہذا نبی کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا یہ اسٹیٹمنٹ. اب اس کو پڑھو. تو قادیانی کے بارے میں کبھی بھی بات ہو کریں گے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں گفتگو کو اپنی آغاز. لہذا یہ جواب آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبوت, نبی آتا ہے, رسول آتا ہے کب؟ جب ماں قبل کی کتاب میں لوگ ترمیم کر دیتے ہیں, چینجنگ کر دیتے ہیں. وہ آ کر کے اس میں کریکشن کرتا ہے. چونکہ کتاب کے بارے میں تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, لہذا نبی آنے کی کوئی ضرورت. نبی آئے گا تو کام کیا کرے گا؟ بولے کہ کتاب پڑھو. وہ تو تمہارے پاس پہلے تم نہیں پڑھنا چاہتا تو نبی کیا کر لے گا؟ کام اس کو بھی وہی کرنا ہے کہ یہ کتاب ہے, اس کتاب کو فالو کرو. آپ نہیں فالو کر رہے ہیں, کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. لہذا نبی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ کبھی بھی اگر کوئی ایسی بات ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے 30 لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس میں چھوٹے بڑے سب شامل ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, ایک زمانہ آئے گا کہ سود بڑے کثرت سے ہو جائے گا. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر ڈائریکٹ آپ انوالو نہیں ہوں گے سود میں تو سود کا گردہ تو ضرور پہنچے گا. کوئی بھی اس وقت ہندوستان میں ایسا نہیں کہ سود نہیں کھا رہا ہو, کوئی بھی ایسا نہیں. اب ایک ہے نیت سے کھانا, ایک ہے مجبوری میں کھانا, ایک ہے انجانے میں کھانا. تینوں الگ الگ کیفیت ہے. ایک ہے جان بوجھ کر کھانا, یہ مطلقاً حرام ہے. ایک ہے انجانے میں, کہیں سے پتہ ہی نہیں چلا. اب جیسے الیکٹرک کا آپ نے میٹر ہے, بجلی کا بل ہے. اب وہ بجلی کا میٹر 500 روپے کا ہے, وہ پوری زندگی اس کا آتا رہتا ہے, تو درد چڑھتا رہتا ہے, کہیں نہ کہیں سے انوالو ہوتا ہے. اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ مجبوری ہے ہماری. کہیں کہیں انجانے میں آتا ہے. یہ دونوں کیفیت میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس میں گناہ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث بھی عین ہی پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ سود کا گرد تو پہنچے گا. اور آپ کو معلوم ہے سود کا چھوٹا سا گناہ کتنا بڑا ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اتنا بڑا بڈی کا گناہ ہے. سود نہیں جانتے, بڈی تو جانتے نا, بڈی کا گناہ ہے. اور حیرت ہے کہ ہبلی میں مسلمان انوالومنٹ, خیر یو پی میں بہت کم ہے, مہاراشٹر میں بہت کم ہے, لیکن اپنی کرناٹک میں یہ لعنت کیسی بڑے فخر سے بڈی کا کام کر رہے ہیں. آفس کو لے بیٹھے ہوئے عبدالرحمان تو توڑی رکھے ہوئے بڈی کا کام کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ حیرت کی بات. اچھا چونکہ مسجدیں بھی خاموش ہیں, منبر اور محراب جہاں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے وہ سب خاموش ہیں. یہ سب باتیں ایسی عوام میں بتانی چاہیے لوگوں کو. بار بار بتانے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, لہذا بتانا چاہیے. لیکن چل رہا ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روم یعنی مسیحی بڑی کثرت سے ہوں گے. آج کس کی آبادی سب سے زیادہ دنیا میں؟ عیسائی. آپ کو معلوم ہے عیسائی لوگ کیوں بن جاتے ہیں؟ وہاں کچھ نہیں کرنے کا فارمولہ ہی نہیں, سب کرنے کا فارمولہ ہے. اسلام لانا, اسلام لاتے ہی اب فجر کی نماز پڑھنا ہے, بڑی پرابلم.
सूद छोड़ना है, बड़ी प्रॉब्लम। बड्डी के धंधे से हमारी बिल्डिंग चल रही है, सारा कारोबार चल रहा, सब छोड़ना है। वहां पे कुछ भी नहीं है, और अगर कोई चीज है भी तो संडे को जाकर के माफ करा लो, बात खत्म हो गई। इसलिए लोगों को ईसाई बनना बहुत आसान लगता है कि वहां कुछ नहीं करने का नहीं, सब करने का काम है। इस्लाम लाते ही नमाज का मामला है, हराम का मामला है, हलाल का मामला है, सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि इस मजहब में इतनी लॉजिक है, इतना दिमाग से इसका ताल्लुक है और इतना फितरी है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह बात फरमाई कि रोमी यानी ईसाई जो है वो क्या होंगे, एक वक्त आएगा कि सबसे ज्यादा आबादी में होंगे। वो अल्लाह के रसूल की हदीस एकदम सही साबित है। आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान और यहूदियों में बड़ी खतरनाक किस्म की जंग होगी। जिस वक्त अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उस वक्त यहूदी कहीं दुनिया में ऐसे हुक्मरान नहीं थे, कहीं पे इधर उधर दो चार पड़े थे। ये तो अगर आप 18वीं सदी में चले जाएं तो भी कुछ नहीं थे, 19वीं सदी के बाद में सब सारा मामला शुरू हुआ है। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो ये जंग होगी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत बड़ी खतरनाक होगी, इसमें मुसलमान गालिब आएंगे और मुसलमान इस तरीके से गालिब आएंगे कि एक एक यहूदी अगर पत्थर के पीछे भी खड़ा रहेगा ना, छुपा रहेगा, तो पत्थर पुकार कर बोलेगा कि यहूदी यहाँ छुपा है, यहाँ इसको मारो। इतना तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इंशाअल्लाह जानबूझ कर नहीं बोल रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो इंशाअल्लाह वो होना है। इस तरफ इंशाअल्लाह वहां नहीं बोल रहे थे, आप बोले ना इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये यहूदियों के साथ ऐसा मामला होगा कि एक एक यहूदी को चुनकर मारेगा। आप देखें यहूदी आजकल बड़ी आबादी बना रहे हैं ना, बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर। मेरा अपना अंदाजा है कि ये होना कर को अल्लाह करवा रहा है कि मारने में आसानी रहेगा, एक ही जगह इकट्ठा आ जाओ। अभी दूर दूर फुटकर में रहे तो फुटकर मारने में बड़ी तकलीफ होती, सारे लोग इकट्ठा हो गए तो मारने में ज्यादा आसानी होती। इसलिए ये अल्लाह प्रोग्राम कर रहा है, ये इकट्ठा मारने के दिन इनके करीब आ रहे हैं। एक और सुना ना, खतरनाक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमानों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी कौमें मिलकर अटैक करेंगी। दूसरी कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक यूनिटी है। यूनिटी समझते हैं, एक विंग है। कि आप देखें क्रिश्चियन को यहूदी से कभी नहीं बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे खतरे से वो दोनों जुड़े हुए हैं कि अगर हमें दोनों अलग हो गए देखिए हमको कच्चा खा जाएंगे, इसलिए वो हमारे खौफ से डरता है। अब मिसाल तौर पर ईसाई है, ये सिख है, हिंदू है, क्या ताल्लुक है सिख हिंदू से? कुछ नहीं, दोनों के अलग अलग सब कुछ है, लेकिन वो भी ये सब कुफ्र एक यूनिटी है। हुजूर ने फरमाया कि जबरदस्त जो है वो सारे लोग मिल करके, हुजूर से पूछा साहबा ने, रसूल हमें क्या बहुत कम लोग होंगे कि लोग हमको इस तरीके से परेशान करेंगे? हुजूर ने कहा बहुत होंगे, बहुत बड़ी तादाद होगी, लेकिन दो प्रॉब्लम होगी। वो दोनों है, नंबर एक, दुनिया में खूब लगे होंगे, नंबर दो, मौत को सुन करके ना कांपना शुरू करोगे। और आना है, मजे की बात है कि आना है, जिससे डर रहे हो आना है। आपने फरमाया कि कराहियतुल मौत, मौत से इतना डर रहे होगे, ये दोनों की वजह से तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे छा जाएंगे। आपने फरमाया तुम्हारी हैसियत ऐसे होगी जैसे समंदर के ऊपर झाग होता है ना, जैसे पानी चलता बहता चला जाता, कहीं ठहर नहीं सकता झाग हो, ऐसे ही तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। और मिसाल भी दी कि इस तरीके से लोग मिल पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरख्वान पर टूटते हैं, ऐसे मुसलमानों पर टूटेंगे, ये दोनों कैफियत होने की वजह से। लेकिन एक बात आखिर में ये भी फरमाई, इस हदीस में नहीं दूसरी हदीस में, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम सुपर पावर होगा। ऐसा नहीं है कि यही आखिरी है, आखिरी ये है, फिर उसके बाद कयामत का मंजर जो है वो शुरू होगा। लेकिन एक मरतबा पूरी दुनिया पर मुसलमान एज ए मुस्लिम सुपर पावर के हुकूमत
کریں گے. جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے. ہم لوگ کئی سالات میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.